بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذی والبیہقی فی الدعوات الکبیر. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں بے فائدہ باتیں بڑھ گئیں، ایسی باتیں کرنے والے نے قبل اس کے کہ اپنی مجلس سے اٹھتا کیوں کہہ دیا جو کلمات آپ نے سنے جن کا مفہوم ہے: پاکی بیان کرتے ہیں ہم آپ کی یا اللہ، اور حمد کرتے ہیں ہم آپ کی. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی معبود نہیں مگر آپ. معافی چاہتا ہوں آپ سے، توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف، مگر بخش دیے جائیں گے اس کے وہ سارے گناہ جو اس مجلس میں ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد ہماری مسلمانی کا بنیادی تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہم اپنی شریعت کو سیکھ لیتے، پھر دنیا کی کوئی اور چیز غلط ہم سیکھتے یا کسی غلط عمل، غلط بات، غلط فعل کو ہم استعمال کرتے تو کم از کم اس سے بچاؤ کا انتظام ہم کر سکتے. شریعت اور علوم شریعت کی مثال تریاق کی ہے. گناہ اور گناہوں کی زندگی کی مثال زہر کی ہے. اور ہماری جو مبارک شریعت ہے، اس میں بیان فرمودہ جو اعمال ہیں، ارشادات ہیں، وہ تریاق ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ ہم سب کو کلمہ آ گیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا کہ اس پاک کلمے کے ذریعے ہم کفر کے زہر سے بچ گئے، اور اس زہر سے پیدا ہونے والے سارے شرور سے اللہ نے جو دائمی ابد الآباد شرور تھے ہماری حفاظت فرما لی. لیکن کفر سے نیچے نیچے کے بھی بہت سے شرور ہیں، بہت ساری آفات ہیں، بہت ساری بلیات ہیں. جو کفر تو نہیں ہیں، کفر سے نیچے نیچے ہیں، انسان ان سے کافر تو نہیں ہوتا، فاسق ہو جاتا ہے.
اپنے ایمان کے بلند مرتبے سے فروتر ہو کر گر جاتا ہے، اللہ کا قرب اور اللہ کی معیت جو ایک مسلمان کی شان ہے، اس سے انسان پست ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے ان مبارک اعمال کو، اس مبارک شریعت کو، اس مبارک شریعت میں موجود اذکار کو ہم قدم قدم پر ملحوظ رکھیں، ان کو پیش نظر رکھیں، ان کی طرف دھیان رکھیں، ان کو ہم اپنے اعمال میں جاری رکھیں، جاری کرتے رہیں، کہ اس پرفتن دور کے لمحات میں جو قدم قدم پر ہم سے گناہ اور لغزشیں سرزد ہو رہی ہوتی ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جا رہے ہوتے ہیں، حال کے، قال کے، اعمال کے، نہ جانے کن کن طور طریقوں سے اس دور میں ہم گناہوں میں آلودہ ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، تو اسی طور پر اس سے کہیں کروڑ ہاں ارب ہاں تاثیر رکھنے والے ہماری مبارک شریعت میں ایسے اعمال ہیں کہ جوں قدم قدم پر لمحہ لمحہ زہر ہمارے ایمان و عمل کو، گناہوں کا زہر ہمارے ایمان و عمل کو برباد کرے، اسی طرح لمحہ لمحہ ہم ان اعمال کو اپنائیں کہ ہماری ایمان اور روحانیت کی کمی کو وہ اعمال بحال بھی کر دیں، بحال کر دیں۔ جیسے اس مبارک حدیث میں مسنون دعاؤں کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے ایک عرصے سے، ایک شاندار دعا آئی، شریعت کا اصل مزاج خاموشی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ کل ہی اس لفظ پہ میں غور کر رہا تھا، یہاں من سکت نجا نہیں کہا، سکوت کا معنی بھی خاموشی ہوتا ہے، صمت کا لفظ ہے، اور یہ مادہ اصل میں گنگے پن کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ صم بکم عمی، صم ان لوگوں کو کہتے ہیں، اس آدمی کی صفت ہے جو گنگا ہے، بول ہی نہیں سکتا۔ تو من صمت نہ جا کے لفظ پر اب غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گنگوں کی طرح خاموش رہا نا وہ نجات پا گیا۔ وہ ایک اللہ والے کی صحبت میں ایک صاحب طویل عرصے تک رہے، اصلاح کراتے رہے، تو اب اجازت چاہی انہوں نے اپنے وطن جانے کی، تو ان کے وطن میں بھی ایک اللہ والے رہتے تھے،
تو اس مصلح شیخ بزرگ نے کہہ دیا جب آپ جاؤ تو ان کو ملو اور میرا سلام کہو، اور ان سے واپسی پر لکھوا کے آؤ کہ آپ کی میری صحبت میں رہنے سے اصلاح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اگر نہیں ہوئی تو اصلاح کی کمی کی وجہ کیا ہے، کون سی کمی رہ گئی، اصلاح نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اور وہ کیا کمی ہے، وہ ذرا ان سے وہ لکھوا کے آئیں گے۔ خیر صاحب گئے اس اپنے وطن کے اللہ والے کے پاس بھی کچھ عرصہ رہے۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد شیخ کا پیغام بھی دیا تھا، تو شیخ نے لکھ کر دے دیا کہ ان کی اصلاح میں ابھی تک کمی باقی ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ بولتے ہیں۔ خط بند ہو کر کے آ گیا، اس نے اپنے شیخ کو دیا۔ انہوں نے خط کھولا تو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی اصلاح ابھی تک نہیں ہوئی اس لیے کہ ان کو زیادہ بولنے کی عادت ہے۔ پوچھا بھائی وہ ان کے پاس کتنا وقت رہے؟ کہا اتنا وقت رہا۔ کہا کوئی مذاکرہ کوئی بات ہوئی آپ کی ان سے؟ کہا ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا تھا، ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے بات کی تھی اس شیخ نے، اور یہ کہا تھا کہ آپ نے شادی کی ہے یا نہیں، نکاح کیا ہے یا نہیں؟ تو میں نے جواب میں کہا میرے بچے بھی ہیں۔ بس اتنی بات ہوئی تھی۔ اب اس سوال کا جواب کہ آپ نے نکاح کیا ہے یا نہیں، یہ نہیں ہے کہ میرے بچے ہیں، اس کا صرف جواب ہے جی کیا ہے۔ بس اس نے جو جواب میں کہا میرے بچے بھی ہیں، شیخ نے اندازہ کیا اس کو زیادہ بولنے کی عادت ہے۔ ضرورت جتنی بولنے کی تھی اس سے زائد کیوں بولے؟ زیادہ بولنے کی عادت ہے۔ ابھی زندہ ہیں، وہ ایک بڑے عالم ہیں، خود انہوں نے ہمیں بتایا، وہ بتایا کرتے ہیں ہمارے نانا جان حضرت قطب الارشاد مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے وہاں ان کی خانقاہ میں، تو وہاں قریب ریلوے لائن ہے 8-10 ایکڑ پر۔ تو پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ آمد و رفت کا انتظام جو ہے وہ ریل گاڑی کے ذریعے ہوتا تھا، لمبے لمبے سفر اسی سے ہوتے تھے۔ ان لوگ گاڑیوں کا ٹائم بھی محفوظ رکھتے تھے کہ ہم کو کبھی جانا ہو تو کون سے وقت میں کون سی گاڑی جاتی ہے، اس کے مطابق اسٹیشن پر لوگ جاتے سفر کرتے تھے۔ تو ایک گاڑی گزری تو آواز ہوتی ہے اس کی، دور تک سنائی دیتی ہے۔
تو وہ بزرگ عالم کہتے ہیں کہ میں پاس بیٹھا تھا تو مجھ سے پوچھا بھائی کون سی گاڑی گزری ہے، کس گاڑی کا ٹائم ہے؟ کہتے میں جوان سا تھا تو میں نے ایسے غفلت میں جواب دے دیا، سائیں کو لنڈی شنڈی ہوگی۔ اس وقت ایک گاڑی چلتی تھی جو بہت سلو ہوتی تھی، اس کو لنڈی گاڑی کہتے تھے، یہ لنڈی ہے، کوئی لنڈی چنڈی ہوگی۔ تو حضرت نے فوراً گرفت فرمائی، فرمایا یہ تو مان لیا کہ لنڈی گاڑی کا نام ہے، شنڈی کا لفظ آپ نے کیوں بولا؟ اور پھر فرمایا 40 سال ہو گئے ہیں کوئی بے فائدہ لفظ اس منہ سے نہیں نکلا۔ یہ ہے مطلب من صمت نجا۔ کتنا یہ لوگ اپنی نگہداشت رکھتے تھے، کتنی نگرانی رکھتے تھے، کتنا احتیاط سے ان کا بولنا ہوتا تھا، زبان کا استعمال ہوتا تھا، کہ حضرت کو وقت بھی یاد ہے 40 سال سے اس منہ سے بے فائدہ لفظ نہیں نکلا، آپ نے بول دیا، ابھی بول دیا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ بے فائدہ لفظ بولا نہیں، بے فائدہ لفظ سننے پر بھی آپ کو تکلیف ہوئی۔ بے فائدہ بات کیوں گئی؟ اس لیے مشائخ نے لکھا ہے کئی اللہ والے ایسے گزرے ہیں دنیا میں 50 60 70 سال تک کرامن کاتبین میں گناہ لکھنے والا فرشتہ قلم لے کر بیٹھا رہا، ایک گناہ پکڑائی میں نہ آیا کہ وہ بیٹھ کر لکھتا۔ یوں اپنی نگرانی کرتے تھے لوگ، یوں اپنی اصلاح کرتے تھے، کیوں اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلف، کوئی بات نہیں پھینکتا بندہ منہ سے مگر پاس بیٹھا نگران اس کو محفوظ کرتا ہے۔ حساب کتاب کے ماحول کا قرآن نے ایک موقع پر منظر کھینچا، بندہ دنگ رہ جائے گا، یار کمال ہے، یار یہ بھی کوئی باتیں لکھنے کی تھیں، محفوظ کرنے کی تھیں۔ مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا اس میرے نام اعمال اور اس کتاب کو، نہ تو کچھ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، سب لکھی پڑی ہیں۔ تو لقمان حکیم نے جو نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو، تو اس میں ایک بات یہ تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ وہ بچے، اگر تیرے کوئی عمل کی اس قدر بھی کوئی چھوٹی چیز ہوئی جو رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ آسمانوں میں ہوئی یا زمین میں ہوئی، یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو لے کر کے آ جائیں گے۔ بس اللہ بچائے کہ ہم تو اس طرح کی باتیں سنیں تو ہم تو کہتے ہیں یار ہمارے بس میں تو نہ رہا جینا، ہمارے بس میں ہی نہ رہا کوئی عمل کرنا، ہم تو بہت ہی بیکار ہیں۔ مانا ہم بیکار ہیں، بہت بیمار ہیں، بہت عاجز ہیں۔ بد پرہیزی بھی جو مریض کرتا ہے دوا ضرور کھاتا ہے،
دوائی تو کھاتے رہو. ہماری حالت اعمال کے اعتبار سے ہے کہ ہم بہت زیادہ بد پرہیز ہونے کے ساتھ ساتھ دوا نہیں استعمال کرتے. دوا تو کرتے رہو، گناہ کرتے ہیں استغفار تو کرتے رہو، بچا ہو جائے گا. کوئی بڑی نیکیاں نہ صحیح ساتھ لے گئے، گناہ تو ختم ہو کم از کم. لگی پڑی ہمیں تو بد پرہیزی، اللہ بچائے ہمیں تو لگے پڑے گناہ، چس لگی پڑی، ہم سے چھوٹنے کا نام نہیں. اچھا کوئی دوا تو استعمال کرو، جان تو بچ جائے ہماری بھائی. زہر ہی زہر صبح شام کھائے جائیں، استعمال کیے جائیں، ٹھونسے جائیں. ارے کوئی نہ کوئی تھوڑی سی ساتھ تریاق تو رکھیں کہ اس زہر کا اثر تو ختم ہوتا رہے. یہ کم سے کم ایک بچانے کی زندگی ہے، کم سے کم بچانے کی زندگی ہے. یہ وہ اس تریاق کا اس مبارک حدیث میں بیان ہے. ایک آدمی مجلس میں بیٹھا، ہم لوگ مجالس میں بیٹھتے ہیں تو گپیں ہی ہوتی ہیں، گپیں. آؤ یار فریش ہونے کے لیے گپیں لگاؤ. ہماری گپیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ بچائے گناہ ہوتے ہیں. غیبتیں ہماری گپیں ہوتی ہیں، گلے. آؤ یار گپ شپ لگائیں. اللہ بچائے کسی کا گلہ کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی پر جھوٹ بول رہے ہیں، کسی پر بہتان لگا رہے ہیں. ورنہ ضرورت کی گپیں تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہیں. اب اس کے بعد تو بندہ آرام سے بیٹھا رہے چپ. ہمارے یہ دو ہم سبق ساتھی تشریف لائے ہوئے ہیں، حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے بھائی ہیں حضرت مولانا انعام الحق صاحب. اتنی دور سے آئے ہیں بیچارے، محبت سے مجھے ملنے آئے ہیں، اور اتنے عرصے بعد ہم ملے ہیں. ہم کوئی 10-20 منٹ باتیں کر کے وہ بھی خاموش بیٹھے تھے، میں بھی خاموش بیٹھا تھا. ابھی زور کے بعد کی بات ہے، باتیں ختم ہو گئی تھی ہماری تو. اور لوگوں کے فون شروع ہوں تو وہی ختم نہیں ہوتے. کرو اب ساری رات بات چلو. اللہ جانے کیا باتیں کرتے ہیں لوگ، حیران ہوتا ہوں میں. ہماری باتیں ختم ہو گئیں. طویل رفاقت ہے، اتنے سارے احوال ہیں کہ وہ بندہ ضرورت کی بات بول کے یار پوری ہو جاتی ہے، بات ٹھیک ہو گئی. کوئی علمی مذاکرہ ہو جائے تو وہ اور بات ہے، ورنہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے. اب کیا کریں اور کیا کہیں. ہماری گپیں تو بڑی خطرناک ہوتی. کوئی لطیفے سناؤ، یہ گپیں ہوتی ہیں ہماری. اللہ بچا، وہ لطیفے کیا ہوتے ہیں؟ غلیظے ہوتے ہیں. لطائف نہیں، غلائز کا مجموعہ ہو جاتی ہے مجلس. ہمارے لطائف بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جھوٹے جھوٹوں کا مجموعہ اور بیہودہ فحش، یہ ہماری گپیں ہوتی ہیں. ایسی ہوتی ہیں نا ہماری گپیں، گپ شپ لگائیں، یہی ہوتی ہے گپ شپ. کبھی احساس نہیں ہوتا کہ اس ایک ایک لفظ کا حساب بھی دینا ہے. بیٹھا کوئی پیچھے رجسٹر لے کے لکھ بھی رہا ہے، محفوظ ہو رہی ہیں ساری باتیں چیزیں، اس طرف احساس نہیں ہوتا. اچھا چلو کسی کو عادت ہے، نہیں چھوٹتی اس سے، فضول باتیں ہو جاتی ہیں، ادھر کی ہو گئی، ادھر کی ہو گئی، فلاں ہو گئی، اس کا تذکرہ ہو گیا. یہ جو کہتے ہیں نا یار فلانے کا حال سنا،
اس کا سنا، اس کا سنا، اس کا کیا بنا، وہ غیبتوں کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ وہ گناہوں کا ایک باب کھولنا ہوتا ہے، کسی کا حال پوچھنا اصل میں، چونکہ پاکیزہ حال تو نہ ہم پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نہ ہماری تمنا ہوتی ہے، اور نہ ہی ہمارے تعلق داروں میں کوئی اس قدر پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا حال ہی بالکل ماشاءاللہ اچھا ہو، اور حال پوچھنے میں کوئی یہ بتائے ماشاءاللہ آج کل نماز پابندی سے مسجد میں پڑھ رہے ہیں وہ ساتھی، ماشاءاللہ تلاوت بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ اچھے اخلاق سے حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی سے چل رہے ہیں۔ حالات بھی تو واہیات ہوتے ہیں، اللہ بچائے۔ اس کا کھا گیا، اس کا لوٹ گیا، اس کا پی گیا، اس پر یہ ظلم کر گیا، اس کے ساتھ وہ زیادتی کر گیا، اس کے ساتھ وہ ظلم کر گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ یہ ہمارے حالات ہوتے ہیں، کسی کا حال پوچھنا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہماری مجالس ہوتی ہیں، عام طور پر ہماری مجلسوں میں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، اور اللہ بچائے ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں تک کے احوال کو ہم زیر گفتگو کر ڈالتے ہیں، اور بڑی پردے کی باتیں بھی ہماری مجلسوں میں ہو جاتی ہیں۔ ہماری مجلسیں تو بہت خطرناک ہوتی ہیں، بڑی غلط باتیں جمع ہوئی ہوتی ہیں۔ قربان جائیں ہم اپنی شریعت پر کہ دیکھیں یہ سارا زہر اگر کسی نے ایک مجلس میں استعمال کر لیا ہے، جھوٹ بول دیا، خدا بچائے گلے کر دیے، بہت ساری اس نے غلائز بول دیے، بہت ساری فضول باتیں کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھنے سے پہلے اگر ایک مرتبہ یہ مبارک کلمات اس نے منہ سے کہہ دیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جتنا کچھ اس مجلس میں گناہ ہوا ہوگا اللہ سب معاف فرما دے گا۔ اندازہ تو لگائیں ذرا کس قدر تریاق ہے، مانا ہو گئی ہر طرح کی، اللہ بچائے غلط باتیں بکواس سب کچھ ہو گیا۔ ارے یہ ایک جملہ تو یاد کر کے رکھو کو بچاؤ تو صحیح، جان جا رہی ہے، اسی ایک مجلس کا حساب دینا پڑے نہیں دے سکتے، ایسی تیسی ہو جانی ہے۔ اور یوں نہ جانے ہماری زندگی کی کتنی مجالس ہیں، صبح و شام کی ہیں، تریاق تو استعمال کر لیں ساتھ کم از کم، اس احساس کے ساتھ تو وہاں سے اٹھ جائیں یار ہم نے غلط بولا، غلط کہا۔ حدیث میں آتا ہے آخرت میں قیامت کے دن انسان کو اس مجلس، اس گھڑی پر شرمندگی، ندامت اور حسرت ہوگی جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی، وہی گھڑی اس کے لیے باعث ہلاکت اور وبال جان ہوگی۔ اور ایک حدیث میں تو بڑی عجیب بات ہے، گناہ کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے، فضولیات کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ کہہ دیا تو بخشش ہو جائے گی، اور اگر اللہ کی توفیق اور فضل سے نیکیوں کی مجلس نصیب ہوئی، جیسے ایک مجلس ہے نیکی خیر کی بات ہو رہی ہے، سنا رہے ہیں، درود شریف کی مجلس نصیب ہو گئی، قرآن کریم کی تلاوت کی مجلس نصیب ہو گئی، اذکار کی مجلس نصیب ہو گئی، خیر کی باتیں سننے سنانے کی مجلس نصیب ہو گئی، قرآن اور دین پڑھنے پڑھانے کی مجلس نصیب ہو گئی، اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے اگر بندہ یہی کلمات کہہ دے، حدیث میں آتا ہے گویا اس مجلس کو اللہ نے اس کے لیے یوں محفوظ کر دیا کہ قبولیت کی مہر لگا کے رکھ دیا، لو تمہیں آخرت میں اجر ملے گا۔ کتنے مبارک الفاظ ہیں یار، کتنے آسان الفاظ ہیں یار، کتنے اچھے الفاظ ہیں۔ ذاکرین ذکر کے ختم کرنے سے پہلے یہ ایک دفعہ پڑھ لیں،
اٹھنے سے ختم کر لیا، اٹھنے سے پہلے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن کی تلاوت ختم کر لی، اٹھنے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیں۔ دینی علوم پڑھنے پڑھانے والے سبق ختم کر لیا، پڑھنا پڑھانا ختم کر لیا، اٹھنے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیں۔ کیا ہی موج کی بات کہ آخرت کے لیے وہ عمل محفوظ ہو گیا۔ لو موج کرو، اب عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کتنا شاندار سبحان اللہ تریاق ہے جو ہماری شریعت نے ہمیں دیا۔ اور ہم کئی دفعہ اسباق سے اٹھتے ہیں، درس ختم کرتے ہیں، اسباق ختم کرتے ہیں تو ہم ساتھیوں کو کہتے ہیں ایک دفعہ پڑھ لو، اور الحمدللہ ایک عرصے سے ہم نے مشق کی، اب عادت بنی ہوئی، اب عادت بنی ہوئی۔ مسلسل مشق کرنے سے عادت بنتی۔ سبق ختم ہو گیا، کوئی خیر کی بات کی مجلس ختم ہو گئی، آخر میں یہ جملہ پڑھ لو، اٹھنے سے پہلے پڑھ لو۔ اور خدا نخواستہ کہیں کسی ایسی مجلس میں ہم گئے، وہاں فضولیات، لغویات، واہیات، بہت ساری اس طرح کی باتیں ہو گئیں، اٹھنے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لو۔ تو گناہوں کے وبال سے بندہ بچ جائے مجلس کے آخر میں پڑھنے کی برکت سے، اور کسی نیکی کی مجلس کے آخر میں ایک دفعہ پڑھ لے تو اس نیکی کو گویا اللہ کے فضل و کرم سے اس نے محفوظ کر کے مرحلہ مقبولیت میں پہنچا دیا۔ تو آخرت کے لیے وہ مجلس، اس کی عبادت، اس کا عمل ذخیرہ بن گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کتنے ہی مبارک الفاظ ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں ہم آپ کی یا اللہ، اور آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ۔ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں مگر آپ ہی ہیں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف۔ بس یہ کہنا ہی ہے کہ الا غفر لہ ما کان، سب معافی ہو گئی، سب معافی ہو گئی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ہفتے میں ایک حدیث آتی ہے تو یہ دعا یاد ہو جانی چاہیے، اگلے ہفتے سے پہلے وہ دعا یاد ہو جانی چاہیے۔ سب ساتھی عمل کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11